کہیں ہم کسی کے احساسات یا ذہن یا سوچ کو تو نہیں مجروح کر رہے, کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہے کہ جس کی وجہ سے توڑ پھوڑ ہو جائے گی یا کوئی کیسز ہو جائیں گے یا کوئی رائٹس شروع ہو جائیں گے. ہم لوگ ہر چیز بہت ڈر کے اور سیلف سینسرشپ کے ساتھ اب کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ چیز شاید بھی کچھ بہتر سمجھ سکیں گی کیونکہ ہم تو دوسرے اینڈ پہ ہوتے ہیں, ہم تو ایکٹرز ہیں جن کو ایک اسکرپٹ بنی ہوئی ملتی ہے. لیکن یہ میں نے ایک بات پروڈکشن ہاؤس میں سنی جو کہ انہوں نے کہا, دیکھو پلے اٹ سیف, 3 چیزوں کے اوپر ڈرامے بننے چاہیے, یا ماں یا مذہب یا محب الوطنی, یعنی 3 M's ہیں, دیز آر سیف, اس سے باہر مت نکلو. سوری مذہب نہیں تھا, محبت تھا, مذہب سے تو دور رہنا چاہتے ہیں لوگ, کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نان کنٹروورشل ہیں. ذرا سا بھی آپ ٹس سے مس ہوتے ہیں, جیسے ہماری فلم تھی زندگی تماشا جو کہ سرمد کھوسٹ نے بنائی تھی, بہت ہی پیاری نازک حساس قسم کی فلم, بہت ہی جینٹل سے ایک آدمی کی عکاسی اس میں کی گئی, لیکن وہ بھی کنٹروورشل بن گئی کیونکہ اٹ واز اسٹیپنگ آن سم ٹوز. سو یہ آئی تھنک وی جسٹ وانٹ ٹو پلے اٹ سیف, اسپیشلی سنس PTV سے میں تھوڑی بہت شاید فریڈم تھی اپنی بات کہنے کی, مختلف بات کہنے کی. لیکن جب پرائیویٹ چینلز آئے ہیں اور آپ کو کارپوریٹ اسپانسرشپس ملنا شروع ہوئی ہیں, تو کوئی بھی اپنے مارکیٹ بیس کو وہ نہیں کرنا چاہتا, کیا کہنا چاہیے, ناخوش نہیں کرنا چاہتا. اس لیے سب کو خوش رکھنے کے لیے, تاکہ سب لوگ ہمارا پرچون خریدیں, جو آپ ایڈ دیکھتے ہیں ڈراموں کے بیچ میں, ان ساروں کی مارکیٹ بڑی سے بڑی ہو, اس لیے ہم سیف ٹاپکس ماں, محبت اور محب الوطنی کے اوپر ہی رہیں, تو ہی سب لوگ خوش رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ چینج آئے گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ ایک طرح سے ہماری سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ان ڈیکیڈس میں جتنا ہی پروگریس سو کالڈ سوسائٹی نے کیا ہے, اتنا ہی پروگریس ڈرامے نے ہی کیا. میں سمجھتی ہوں کہ اٹس بن رادر ریگریسو. اب ہمارے پاس وہ دور تھا جب میں بچپن میں ڈرامہ دیکھتی تھی, جو ہم TV کے آگے بیٹھتے تھے تو دھوپ کنارے ہوتا تھا, تنہائیاں ہوتی تھیں. تنہائیاں کا مجھے اس لیے یاد ہے because probably that was the first TV play that I saw. اور مجھے اس میں یاد ہے کہ 2 بہنوں کی کہانی تھی جس میں they lose their parents and then the older sister, ان کا جو آبجیکٹیو تھا وہ کسی مرد کی محبت نہیں تھی, وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا تھا, اپنی بہن کا خیال رکھنا تھا, اپنے لیے ایک بزنس سیٹ اپ کرنا تھا, فائنینشیل انڈیپینڈنس تھی. اب میں سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی کہانیاں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں اسکرپٹس کے اندر, ہم ٹرائنگ ٹو پک دا لیسر ایول اس کے اندر, وہ جو رائٹرز عموماً ایٹ لارج جو کہانیاں لکھ رہے ہیں ان کا اگین جو ایکسپوجر ہے وہ وہی ہے کہ اپنے گھروں میں محدود ہیں, وہی انہی ریلیٹیو سے, اس کے بعد ان کی سوچ نہیں جاتی. جو لوگ ڈرامہ بیچ رہے ہیں وہ آرٹ کی جگہ تو نہیں, وہ آرٹ تو نہیں, وہ تو بزنس مین ہے. دے آر سیلنگ واٹ از سیلیبل. سو سینسر ہمارا وہ ہے جہاں پہ اسٹیٹ کو آپ تنقید نہیں کر سکتے, کچھ ایسے سیکٹس ہیں جن کو آپ افینڈ نہیں کر سکتے. تو اگین وی آر ٹپ ٹوئنگ اراؤنڈ دوز ٹاپکس جن کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہم ایک لڑکی اور لڑکے کی محبت سے باہر ہی نہیں نکلے ابھی تک, اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس. happens, so that becomes the be all and end all of everything. کہ یہ ہے تو عموماً اسی طرح جب سوسائٹی ہم جیسی خواتین کو دیکھتی ہے یا مجھ جیسی خواتین کو دیکھتی ہے, کیونکہ میری جیسی عورت کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے ٹیلی ویژن کے, وہ کہتے ہیں no matter what you have achieved but you are not married thus you have not achieved anything, because ہمارے ڈراموں میں بھی تو یہی دکھایا جاتا ہے. اور جس قسم کے مرد حضرات کو ہم ہیروز دکھاتے ہیں وہ عموماً بہت ٹاکسک ہوتے ہیں. they become like this bouquet of red flags, جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زور زبر, لائک آج کل جو ڈرامہ بہت ابھی پاپولر ہو رہے ہیں کہ اس نے میرے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا یا اس نے مجھے گھسیٹ کے کہیں کوئی لے کے نہیں گیا تو وہ تو مرد ہی نہیں ہے. تو اگر ہم ان طرح کی چیزوں کو رومانٹیسائز کریں گے, اور اب وہ
عورت جو شاید پہلے گاؤں میں دکھاتے تھے وہ اب شہر میں تو آ گئی ہے، لیکن اس کے مسائل جو ہیں وہ محبت سے آگے نہیں ہیں. Very well said, all of you. I am an actor also. کچھ سال ہو گئے مجھے، کچھ دہائیاں، تقریباً 50 سال. بٹ میرا ایک جو پرسنل جرنی ہے، سمینا کی بھی ہے، یہ چھوٹی ہیں، بی گل رائٹر ہیں، ایز این ایکٹر میں بات کر رہی ہوں. میری جرنی جب شروع ہوئی تھی تو جیسے عظمیٰ کہہ رہی ہیں، ہم ایک فیبرک آف سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اس میں سب رنگ تھے، اس میں مزاح تھا، اس میں اگریشن تھا، اس میں گاؤں تھا، اس میں چاروں صوبے تھے، اس میں دا وائٹ آن آر فلیگ تھا، اس میں سارے رنگ تھے. اور میں نے ایسے ڈرامے کیے ہیں جن میں یہ سب رنگ تھے، اور وہ ہمارے معاشرے میں بڑے ایکسیپٹیبل، بہت سرائے جاتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا آڈینس بے وقوف ہے یا نااہل ہے یا سننا نہیں چاہتا، ایسا ہے نہیں. میرا خیال ہے، اور آپ پلیز اس بات پہ اپنے پرسپیکٹیو ضرور دیجیے گا، کہ شعور کی بہت زیادہ کمی ان جنرل ان اے فیبرک آف سوسائٹی ہو گئی ہے. تو جہاں شعور اور ایکسپوجر نہیں ہوتا، وہاں پھر کہانی کوزے میں بند ہو جاتی ہے یا ایک گہری کھائی میں گر جاتی ہے، جو شاید ابھی کا ایک معاملہ ہے. کہیں کہیں آپ کو کوئی ایک ہلکی سی روشنی کی شعاع نظر آتی ہے. دیٹس ناٹ انف. آپ کے کتنے چینل ہیں؟ آئی ایم ناٹ اویئر کتنے ہمارے چینل ہیں، کیونکہ ہر دوسرے دن کوئی نیا چینل آ جاتا ہے، سو کرنٹ کاؤنٹ نہیں ہے مجھے، لیکن بہت ہے. کانٹینٹ رائٹرز زیرو ایکسپوجر، زیرو. اگر وہ اسکرپٹ کی اردو پڑھنا جانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اسکرپٹ پاس کریں، لیکن وہ کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ کو نظر آتا ہے یہ سارا رنگ برنگی معاشرے کا گھنونا ایک ڈارک سائڈ، جس میں خواتین کو آج بھی ایک اسٹیریوٹیپیکل پرسپیکٹو سے دیکھا جاتا ہے. اگر وہ پتلون پہنتی ہے اور ماڈرن ہے تو وہ اچھی عورت نہیں ہے. اگر وہ ساڑی پہنتی ہے تو وہ باہر کے انفلوئنس کی خاتون ہے، کوئی ایجنڈا ہے اس کا. اور اگر وہ انگریزی بولتی ہے تو یہ غلط بات ہے، ان کا شاید مذہب شک میں آ جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. Is that true, girls? Is all this that I have just said true? مجھے بس یہ ہے کہ آپ جس چیز کی بات کر رہی ہیں 100% ٹرو، ناٹ 100 بٹ مے بی 89% ٹرو، کیونکہ کچھ ایکسیپشنز ہیں. بی گل کے ڈرامے اس طرح کے نہیں ہوتے، مصطفیٰ آفریدی کے ڈرامے بالکل اس طرح نہیں ہوتے. اس کے اندر ایسی خواتین اور ایسے باپ اور ایسے مرد اور خواتین ہر بیک گراؤنڈ ہر رول میں اسٹیریوٹائپ توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ حساس انسانیت سے بھرے ہوئے جو، اور اس میں نے تو ان کی جو اسکرپٹ پڑھنا شروع کی، پہلا ایپیسوڈ کا پہلا جو سین تھا وہی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں تھا، زد پرتوں کے بن کا میں ذکر کر رہی ہوں، جس میں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ سائیکل چلاتی ہوئی جا رہی ہے اور اس کو اپنی سائیکل کو تیز بنانے کے لیے وہ اپنی ذہن سے کوئی اٹکل نکال کے اس کے اندر کچھ مشین لگاتی ہے جس سے کہ وہ اور تیز ہو جائے. یہ ہمارے عام طور سے ڈراموں میں نہیں ہوتا، لیکن ہیں ایسے ڈرامے جس میں یہ ہو رہا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مصطفیٰ آفریدی and بی گل are two of the rare writers who actually create a narrative of people that are a cross section of society. مختلف لوگ، اور جو خواتین کے پرسپیکٹیو ہیں، بی گل is a woman, so she will write with that perspective. But Mustafa Afridi is a man, but when he creates a female character, اس کے اتنے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں. And I've seen most of his work.
नॉट लकी इनफ कि अभी तक उनका कोई काम किया हो, लेकिन तन मन नीलो नील जो हो रहा है करंट टिकटॉकर्स, मतलब ही पिक्ड अप अ सब्जेक्ट विच आर ठीक है, उसमें भी लव स्टोरी है वट एवर, बट देर आर टीयर्स ऑफ अ लव स्टोरी. There are older love stories and there are younger love stories. It's not centered upon just young people. And I must say here that the older actors in Tan Man Neelo Neel, absolutely brilliant. आप में से किसी ने अगर वो ड्रामा नहीं देखा तो I want you to see it please. Please see it.